أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العظیم. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کی رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اس رات میں یہ نازل ہوا، اور اس کو لیلۃ القدر کے علاوہ لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں کہ انتہائی برکات والی رات ہے. اس رات میں یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا، اور پھر پہلے آسمان سے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر 23 سال میں نازل ہوا ہے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کے دل کو نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے ساتھ. اس کے مقابلے میں کون سی خوش نصیبی ہو سکتی؟ فرمایا کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے کہ جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی آیات اور اس کی صورتیں یہ دل کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر ہوں گی تو انسان نماز میں آسانی کے ساتھ ان کی تلاوت کرے گا. قرآن مجید اس میں کل 114 صورتیں ہیں، اور صورت کس کو کہتے ہیں؟ صورت ایک حصے کو کہتے ہیں، کہ وہ حصہ جو آیات پر مشتمل ہے اس کو صورت کہا. تو یہ صورت جو ہے یہ قرآن مجید کے حصے ہیں. 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور ان میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے جس میں 40 رکوع ہیں، اور چھوٹی صورتیں سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے جس کے اندر 3 آیتیں ہیں. آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں کہ وہ حصہ الفاظ کا وہ مجموعہ کہ جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہو وہ آیت ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانی کو آیت کہتے ہیں. الفاظ کی شکل میں جو چھوٹا سے چھوٹا مجموعہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو اس کو آیت کہا جاتا ہے. تو یہ ایک صورت متعدد آیات کا مجموعہ ہے. پھر یہ کہ اس قرآن مجید کے اندر رکوع جو ہیں وہ 540 جو ہے یہ رکوع ہیں، اور اس کے آیات کی تعداد کچھ کہی جاتی ہے، لیکن صحیح شمار کے لحاظ سے 6236 آیتیں ہیں اس میں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں کل پارے 30 ہیں، اور یہ تقسیم کی گئی ہے 30 پاروں کے مہینے کے اعتبار سے کہ کم ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہونی چاہیے. پھر اس کی 7 منزلیں ہیں. 7 منزلیں ہیں 7 دن کے اعتبار سے کہ 7 دن میں خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن مجید مکمل کرتے ہیں 7 دنوں کے اندر. تو اس کے لیے یہ تقسیم ہے. اکابر نے جتنا حصہ ایک دن میں پڑھا تو وہ 1 منزل ہے. تو 7 دنوں میں، ہفتے میں 7 دن ہیں، اور 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہے. تو اسی طریقے سے بعض حضرات نے قرآن مجید مکمل بھی ایک دن میں پڑھا ہے، ایک رات میں پڑھا. جیسے میں نے یہ بات گزارش کی کہ ہمارے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں دن میں بھی مکمل فرماتے تھے، رات کو بھی مکمل فرماتے تھے، اور تراویح میں جو تکمیل ہوتی تھی وہ علیحدہ ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ یہ نشانیوں کے طور پر اس بات کو بھی آپ ذہن نشین فرمائیں گے کہ جہاں آئین لکھا ہوا ہے یہ رکوع کی علامت ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 عدد لکھے ہوئے ہوں گے. 1 عدد اوپر ہوگا، 1 عدد نیچے ہوگا، 1 عدد درمیان میں ہوگا. جو اوپر عدد ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اتنے رکوع صورت کے ہو چکے ہیں. جہاں پہ آئین کے اوپر 1 لکھا ہو تو اس کے معنی ہے کہ یہاں اس صورت کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا. جہاں 9 لکھا ہے اس کے معنی ہے یہاں اس صورت کے 9 رکوع مکمل ہو گئے.
اور آئین کے نیچے والا جو عدد ہے یا ہندسہ ہے وہ بتائے گا پارے کا رکوع، کہ اس پارے کے اتنے رکوع یہاں مکمل ہو گئے ہیں، اور آئین کے درمیان میں جو عدد لکھا ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ اس رکوع کے اندر آیتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ بعض صورتوں سے پہلے مکیہ لکھا ہوا ہے اور بعض سے پہلے مدنیہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی کی تقسیم کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، چاہے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں کیوں نہ ہوا ہو، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کیونکہ مدنی ہے اس لیے اس کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کتنی ہے اس قرآن مجید کو۔ تو مکی صورت جو نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ صورت ہے جو نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ آخری پارہ نمبر 30 کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے یہ 5 آیتیں ہیں جو حضرت پر سب سے پہلے نازل ہوئیں، یہ وحی کا آغاز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور یہ 38ویں رکوع کی آخری آیت ہے، تو وہاں پہنچیں گے اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور سب سے پہلی صورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے میں چند باتیں گزارش کروں، اس سے پہلے میں ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، مجبوری تھی جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ کل 10-20 پہ انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ تو لوح محفوظ میں سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ پھر یہ کہ نزول کے اعتبار سے، کہ نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ ہے، تو یہ بات آپس میں کیا مطابقت رکھتی ہے؟ میرے محترم، یہ مطابقت یوں رکھتی ہے کہ سورۃ العلق پوری صورت نازل نہیں ہوئی، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ العلق کے بعد پھر مختلف صورتوں کی آیات نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئیں، سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے آخر میں مکمل نازل ہونے والی صورت سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے، لوحی ترتیب کے لحاظ سے بھی اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس صورت کی کل 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیت میں شامل نہیں، باقی 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اور اس سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ اس سے پہلے 2 چیزیں اور ذہن نشین فرمانے کی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو تعوذ سے کی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ قرآن مجید کی تلاوت تعوذ سے مسنون ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن تلاوت کرنے کے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دشمن 4 ہیں، اور انسان سے مراد کون ہے؟ انسان سے مراد ہے ایمان والا۔ ایمان والے کے دشمن 4 ہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ انسان وہ ہے جو ایمان والا ہے،
جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، رافضی ہیں، قادیانی ہیں یا دہری ہیں، کہ وہ انسان نہیں؟ میرے محترم، صورت کے لحاظ سے انسان ہے، حقیقت کے لحاظ سے انسان نہیں۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے انسانو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا جب تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، اور ابھی اسی سورۃ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے 30 رکوع کا آغاز بھی یہ ہے، کیا انسانوں عبادت کرو کس کی؟ جو رب ہے تمہارا۔ لہذا جو رب کی عبادت نہیں کرتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، حقیقت میں وہ انسانوں سے خارج ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات ہے کہ یہاں اللہ نے چہرے مسخ نہیں فرمائے۔ دنیا کے اندر پہلی قوموں میں بہت سی قومیں جن کے چہرے مسخ ہو گئے، بندر بن گئے، سور بن گئے، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کہ اللہ کہ اس دنیاوی زندگی میں میری مخلوق کے چہروں کو مسخ نہ فرما، اللہ نے حضرت کی دعا کو قبول فرمایا۔ بحیثیت مجموعی مخالفین کے چہرے مسخ نہیں ہوئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، وگرنہ حقیقتاً تو اندر کو ہم نے اپنے مسخ کیا ہے۔ جب مسخ کیا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ میری امت کے لوگ جن کے چہرے زمین میں دنیا میں مسخ نہیں ہوں گے، قیامت کے دن یہ کھڑے ہوں گے مختلف شکلوں کے اندر۔ بعض لوگ ان میں وہ ہوں گے جو گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن یہ اندر کی کیفیت ظاہر ہوگی۔ بعض وہ ہوں گے جو گدھوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کے معاملے میں بے حس ہوں گے، جنہوں نے دین کی طلب کی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی، بس غفلت کی اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو کتوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا پرست ہوں گے، جن کی زندگی کا مقصد سے دنیا کمانا ہوگا۔ بعض لوگ ہوں گے جو سوروں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دین کے معاملے میں بے غیرت ہو چکے ہوں گے، دین کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے انہیں اس کی مطلقاً پرواہ۔ کچھ لوگ ہوں گے چونٹی کی جسامت میں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے چونٹی جسامت میں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، دوسروں کو حقارت سے دیکھتے تھے، خود اس کیفیت کے اندر ہوں گے۔ تو اس طرح حضرت نے مختلف مثالیں بیان فرمائی۔ تو لہٰذا جب یہ اس حیثیت سے کھڑے ہوں گے تو کیوں کھڑے ہوں گے؟ کہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا۔ جب ایسا بنا لیا تو شکل و صورت سے انسان نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ انسان نہیں۔ تو ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو انسان کو انسانیت سے نکالنے والے ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ایمان والا ہے وہ انسان ہے، اس کے دشمن 4 ہیں: کافر ہے، منافق ہے، شیطان ہے اور نفس ہے۔ یہ 4 دشمن ہیں انسان کے۔ 4 دشمن کون کون سے؟ سب سے پہلے یہ نفس ہے، پھر اس کے بعد یہ شیطان ہے، پھر کافر ہے، انسانوں میں کافر ہے، انسانی شکل میں اس کے دشمن کافر ہے، اور منافق ہے۔ 4 دشمن ہیں۔ ان 4 دشمنوں سے معاملہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے 4 علیحدہ علیحدہ ضابطے بیان فرمائے گئے ہیں۔ دیکھیے، جو کافر ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کے خلاف آپ جہاد اور قتال کریں۔ پہلے اس کو دین کی دعوت دیں، اور دین کی دعوت قبول کر لے تو بہتر، دین کی دعوت قبول نہ کریں، اپنے ظلم و تشدد کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ کہ ظالم کے ساتھ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دعوت ہے، ایمان میں آ گیا ٹھیک، ایمان میں نہیں آ رہا، اپنے کفر پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہے، اپنی آخرت خود ہی تباہ برباد کر رہا ہے، لیکن اپنے کفر کی وجہ سے اہل ایمان پر ظلم و تشدد نہ کرے، اہل ایمان کو نقصان نہ پہنچائے، تو لہٰذا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جو ضابطے ہیں، شرعی ضابطے ہیں، ان کے مطابق اس کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں ہے، اہل ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، دین کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے، تو اس کے خلاف جہاد اور قتال کیا جائے گا۔
دوسرا دشمن انسان کا منافق ہے. منافق اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتا. اس کی ابھی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اس کی بابت بات آئے گی، اور آج کے جو اسلامی عقائد کا سبق ہوگا اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا. تو یہ منافق ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ منافق کو بے نقاب کریں گے کہ اس کی حقیقت کو سامنے کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. نبی علیہ السلام نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت فرمایا کہ فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے. تقریباً 36 افراد کا حضرت نے نام لیا، 36 افراد کو کھڑا کیا، کھڑے ہو گئے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا کیا اعزاز ہے. فرمایا کہ تم منافقین ہو، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی، لہٰذا تم اس مجلس سے نکل جاؤ، آج کے بعد میری مجلس میں تم نے نہیں آنا. آج کل نفاق کیسے معلوم ہوگا؟ نفاق معلوم ہوگا علامتوں سے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ یہ ابھی سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر جو علامتیں آئیں گی کہ جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں وہ منافق ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو لہٰذا نفاق جو منافق ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے تاکہ سب ایمان والے پہچان لیں کہ یہ منافق ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پھر یہ کہا جائے گا، دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کافر کافر فلاں کافر، یہ کیا ہے؟ یہ بے نقاب کرنا ہے، اسی حکم پہ عمل کرنا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے. کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والے ہیں بظاہر، لیکن یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ نفاق والے ہیں، ان کے دل میں کفر ہے اور انہوں نے اظہار اس اپنے آپ کو ایمان والا کیا ہوا ہے، تو یہ تقیہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ تقیہ نفاق ہے. تو لہٰذا ان کو بے نقاب کیا جائے. کسی ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ کیا کافر کہنا یہ مناسب ہے؟ مناسب نہیں. لہٰذا کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ ہمیں مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. تو آپ کیوں کافر کہہ رہے ہیں میرے محترم؟ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اسلام آپ علانیہ فرما دیں اے کافرو. قرآن تو نبی اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ کافروں کو کافر کہو تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اور آپ کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. آپ کی باتیں آپ کی مانیں یا رب کی مانیں کہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے اس کی بات مانیں یا تمہاری بات مانیں. تو لہٰذا بے نقاب کیا جائے گا منافق کو. تیسرا دشمن انسان کا نفس ہے. اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ نفس سے مقابلہ یہ ہوگا کہ آپ نفس کے الٹ چلیں. نفس جو کہے اس کے آپ الٹ چلیں. آپ دیکھیں نفس کی اصلاح ہوگی کہ نفس کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے نفس امارہ ہے کہ نفس امارہ کہ یہ خوب حکم دینے والا ہے، اپنی مرضی پہ چلانے والا ہے. آپ نفس کی بات کو نہ مانیں. نفس نے کہا کہ دیکھو کہ آج تھکے ہوئے ہو، آج نماز عشاء چھوڑ دو، آرام سے نیند کر لو، سارا دن تھکے ہوئے تھے، آرام سے سو جاؤ. کہا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ میں آج عشاء کی نماز نہ پڑھوں؟ میں عشاء کی نماز بھی پڑھوں گا، نماز تراویح بھی پوری پڑھوں گا اور اتنے نوافل بھی ساتھ پڑھوں گا. اب جب یہ کریں گے اب نفس یہاں ٹوٹے گا، وہ امارہ نہیں رہے گا. وہ کیا ہوگا؟ نفس لوامہ بن جائے گا کہ اس کے اندر اچھائی کی صفت منتقل ہو جائے گی. اور جب نفس لوامہ ہے پھر آپ اس کی بات پہ توجہ نہ فرمائیں، پھر اس کی اصلاح فرمائیں، یہ نفس مطمئنہ بنے گا. اور جب نفس مطمئنہ بنے گا، نفس مطمئنہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہے؟ وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے حکم پر راضی، کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کو وہ اپنی چاہت مانتا ہے، اپنی رغبت کہتا ہے. اس کو لذت ہی پھر نماز میں آتی ہے، پھر اس کو لذت ہی اللہ کے حکم کی تعمیل میں آتی ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ کی خصوصیت کیا؟ یہ آخری پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. انشاءاللہ وہاں اس کی وضاحت ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو نفس مطمئنہ کی نعمت نصیب فرما دے. تو لہٰذا نفس کی اصلاح یہ ہے کہ نفس کے الٹ چلے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک تشریف فرما ہے کہ سالن سامنے بڑا ہے، اس میں انہوں نے پانی ڈال دی. لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ حضرت یہ پانی آپ نے ڈال دیا. فرمایا کہ جی ہاں، یہ سالن انتہائی لذیذ تھا، نفس خوش ہو رہا تھا کہ لذت کی چیز مل رہی ہے، میں نے پانی ڈالا تاکہ اس کی مخالفت کی جائے گی، اس کی اصلاح ہوگی. تو نفس کی اصلاح ہوگی، نفس کی خواہش کو توڑنے میں نفس کی اصلاح ہوگی.
چوتھا دشمن جو انسان کا ہے شیطان ہے. تو شیطان انسان کا وہ دشمن ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا. انہو یراکم، خود اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے. جب اس کو نہیں دیکھ رہے تو مقابلہ کیسے کریں گے کہ ایک دشمن سامنے موجود ہے، وہ آپ پہ وار کر رہا ہے، آپ اس پہ وار کر رہے ہیں. جب دشمن سامنے مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اس کو نظر آ رہا ہوں، وہ مجھ پہ وار کر رہا ہے، میں اس پہ وار کیسے کروں؟ تو ہمیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قربان کہ اللہ نے اس کا عظیم طریقہ بیان فرما دیا. وہ کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دو، کہ جب رب کی پناہ میں دو گے تو رب شیطان کو دیکھ رہا ہے، شیطان رب کو نہیں دیکھ رہا. شیطان اس کے آگے عاجز و بے بس ہے. تو اس کے لیے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں بھی مسئلہ ہو شیطان سے بچنا ہے، وہاں تعوذ کو اختیار کرنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم. اب یہاں شیطان اور رجیم دو لفظ بیان کیے، اور دور حاضر کے اندر ایک فتنہ اور اٹھا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ شیطان یہ فرد واحد کا نام نہیں، شیطان تو یہ بری صفت کا نام ہے نہیں میرے محترم. یہاں الشیطان الف کے ساتھ ہے، یہاں مخصوص شیطان مراد ہے، اور اس کو اللہ نے الرجیم بھی کہا. تو اس کو شیطان بھی کہا، اس کو الرجیم بھی کہا. اس کا نام جو ہے عزازیل ہے. اس کا جو اصل نام ہے وہ عزازیل ہے، لیکن اس کا جو نام ہمیں بتلایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر صفات کے لحاظ سے شیطان بتایا گیا، ابلیس بتایا گیا. کہ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان یہ لفظ نکلا ہے شطن سے، شین تو نون شطن. اور شطن کے معنی کے ہیں کہ دوری کے، بہت دوری، جہاں قرب کا امکان ہی نہ ہو، کہ یہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہے کہ کبھی یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. کہ گناہگار ہے، انسان ہے، گناہگار ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہے، لیکن جیسے ہی رجوع کرے گا اللہ کی طرف، رحمت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. لیکن فرمایا کہ شیطان وہ ہے، نہ اس نے رجوع کرنا ہے نہ رحمت کے قریب آنا ہے اس نے. تو لہذا شیطان جو رحمت سے انتہائی دور ہے اور ہمیشہ کے لیے دور ہے. الرجیم، رجم کہتے ہیں مارنے کو، پھینکنے کو، دور کرنے کو. تو رجیم ہے دھتکارا ہوا، نہایت دھتکارا ہوا، جس کو اللہ نے دھتکارا ہے. تو لہذا جو اللہ کا دھتکارا ہوا ہے وہ کہاں نجات پا سکتا ہے؟ تو لہذا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، کہ اس کے ہر قسم کے اثرات سے، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا. اس لیے فرمایا کہ یہ تو تعوذ ہے، جہاں جہاں شیطان سے بچنے کی ضرورت ہو وہاں تعوذ پڑھا جائے. اس کے لیے مختلف الفاظ حدیث پاک کے اندر مختلف موقع کے لحاظ سے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں بھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طریقے سے مختلف اور دعائیں بھی نبی علیہ السلام نے تعوذ کے حوالے سے کہ بچوں کو اسراف سے بچانا ہے، اس کے لیے حضرت نے اعوذ بکلمات اللہ التامات، اور اس طرح سے اور بہت سے تعوذ کے کلمات ہیں جو حضرت نے سکھلائے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ قرآن تو اساس ہے ہدایت کی. جب ہدایت کی اساس ہے، بنیاد ہے، تو یہ قرآن پڑھے گا، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ تم اس کی پناہ سے نکل کر میری پناہ میں آ جاؤ. جب میری پناہ میں آؤ گے، میری حفاظت میں آؤ گے، شیطان تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے تعوذ پڑھنا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ مسنون ہے. اب قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آپ یہ تعوذ پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ تعوذ پڑھیں گے. تو یہ مسنون ہے. اب آپ قرآن مجید شروع فرمائیں گے، جہاں سے بھی شروع فرمائیں گے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہاں سے تلاوت فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید تلاوت فرما رہے ہیں، درمیان میں کوئی آدمی آ گیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے.
سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس کے بعد اس کے جانے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ تلاوت شروع کی. اب دوبارہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر آگے تلاوت شروع ہوگا. بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورت کا آغاز ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے، سورت کا آغاز نہیں ہے تو بسم اللہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اعوذ باللہ جو ہے یہ ضرور پڑھیں گے. نماز کے اندر بھی یہ تعوذ پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ نمازی تین ہیں. ایک نمازی ہے جس کو امام کہتے ہیں، نماز پڑھاتا ہے. ایک نمازی وہ ہے کہ جو منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نمازی وہ ہے جو مقتدی ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. امام بھی ثنا پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھے گا. ثنا پڑھنے کے بعد اب اس نے قرات شروع کرنی ہے. جب قرات شروع کرنی ہے تو اسی ضابطے کی پابندی کرے گا. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا. اس کے بعد پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے گا. بسم اللہ تو پڑھے گا لیکن تعوذ نہیں پڑھے گا، تعوذ پہلی بار پڑھے گا. اور جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اسی طرح پڑھے گا. اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا. وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ اس لیے نہیں پڑھے گا کہ وہ پیچھے قرات نہیں کر رہا. قرات مقتدی کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قرات سے اس کی قرات ادا ہو گئی. تو قرات کون کرے گا؟ مقتدی نہیں کرے گا، امام کے پیچھے والے نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ امام کرے گا. جب امام کرے گا تو اعوذ باللہ بھی کون پڑھے گا؟ یہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا. پھر یہ ہے کہ قرات جو ہے وہ جہری بھی ہے، سری بھی ہے. تو کیا اعوذ باللہ بھی اونچی آواز سے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ضابطہ کیا کہتا ہے؟ ضابطہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اونچی، جس رکعت کے اندر امام قرات اونچی کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، تو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی اونچی آواز میں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اونچی آواز میں پڑھے. عقل یہ کہتی ہے، ضابطہ یہ کہتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ یہ تعوذ اور تسمیہ یہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، یہ الحمدللہ رب العالمین سے اونچی آواز فرماتے تھے. تو لہٰذا اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تعمیل ہے، اتباع جو ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی حکمت اسی کے اندر ہے. تو لہٰذا امام بھی تعوذ اور تسمیہ جو ہے اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے. لیکن یہاں ایک بات غلط فہمی پیدا نہ ہو، ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ نماز تراویح کے اندر قرآن میں جو آپ مکمل فرمائیں گے تو اس میں کسی نہ کسی ایک صورت میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ابھی بسم اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ بات گزارش ہوگی. تو یہ تعوذ ہے، تعوذ پڑھیں گے تاکہ شیطان سے حفاظت ہو اور قرآن مجید کی تلاوت میں اس کی رکاوٹ سے ہم بچ جائیں. تعوذ کے بعد تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو وہ بے برکت کام ہوگا، اس کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی. تو نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب ہر کام سے پہلے اس کے پڑھنے میں برکات پیدا ہوتی ہیں تو پھر قرآن مجید کے شروع میں اس کے پڑھنے سے کتنی برکات حاصل ہوگی. آپ جوتی پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں جو ہے جوتی میں ڈالیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالیں گے. تو اسی طریقے سے آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ اچھا کام شروع کریں گے. تو پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اچھا کام شروع کرنا ہے، پھر اذان میں اگر شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ کہ اذان میں آج کل جو ہے بہت سے مقامات پر اذان شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور بعض جگہ پہ وضو کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر وضو شروع کرتے ہیں. تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے اگر وضو کے شروع میں پڑھا جائے تو کیا حرج ہے؟ میرے محترم دیکھیے کہ یہ بات پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ دین اسلام کیا ہے. یہ اپنی عقل کو اور اپنے نفس کو تابع کرنا ہے شریعت کے. اگر وضو کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوتا، نبی علیہ السلام اس کو نہ چھوڑتے، نہ حضرات صحابہ کرام ہم چھوڑتے، نہ ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر چھوڑتے.
لہٰذا جب یہ نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ ہماری اپنی سوچ ہے. اپنی سوچ کو اختیار نہ کریں، شریعت کے ضابطے کے مطابق اپنے آپ کو تابع رکھیں. تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ہے، اعوذ باللہ ثابت نہیں. تو لہٰذا وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمائیں گے. اور یہاں اگر یہ الفاظ بھی استعمال فرما لیں کہ بسم اللہ اتوضؤ، دیکھیں میں یہ ایک متبادل راستہ بتلا رہا ہوں، یہ بھی ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو یوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک کہ قرآن مجید کی آیت بے غسل ہونے کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کو وہ عورت نہیں پڑھ سکتی جو ماہانہ مجبوری کی حالت میں ہے. جب ماہانہ مجبوری کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے پھر کیا کرے؟ تو اس کے لیے آسان طریقہ فرما دیا کہ وہ اس حالت میں بھی وضو کر سکتی ہے، وضو کرنا چاہیے اس کو. تو بسم اللہ اتوضؤ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے. یہ ضابطہ ہے قرآن مجید کا کہ بے غسل ہونے کی حالت میں آیت پوری نہیں پڑھیں گے، آیت کا ٹکڑا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری آیت ہے، تو بسم اللہ پڑھا جا سکتا ہے. تو بسم اللہ اتوضؤ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ والی بات بھی آ گئی، اور اتوضؤ کہنے کی وجہ سے نیت بھی ہو گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں. اب رہی یہ بات کہ اذان کے اندر جو ہے اعوذ باللہ تو نہیں پڑھتے، لیکن بعض جگہ پڑھتے بھی ہیں، بعض جگہ نہیں پڑھتے، لیکن بسم اللہ اکثر مقام پہ اذان سے پہلے چل رہی ہے. تو حضرت یہ ہر نیکی کا کام، ہر اچھائی کا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے نا. تو اذان اچھائی کا کام نہیں ہے؟ جب اچھائی کا کام ہے تو پھر اس میں بسم اللہ کیوں نہ ہو؟ تو اس سلسلے میں بنیادی بات جو ذہن نشین فرمانے کی ہے، دیکھیے میرا سوال ہے کہ جب آپ اذان مکمل فرماتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں مکمل فرماتے ہیں یا محمد رسول اللہ میں مکمل فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پہ مکمل فرماتے ہیں. محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ محمد رسول اللہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ کیا کلمہ طیبہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں فرماتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو اذان دی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی گئی ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا. حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اذان، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان، کسی کی اذان میں بھی محمد رسول اللہ نہیں ہے. جس طرح کسی کی اذان میں محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس طرح ان میں سے کسی کی اذان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے. تو لہٰذا جب نہیں ہے تو اس کے مطابق اذان دینی چاہیے جیسے ہے. لیکن یہاں میں ایک عقلی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں. خبری وجہ کے مقابلے میں عقلی وجہ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بات سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام سے پہلے کیوں کریں گے، کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے پڑھیں گے تاکہ اس میں برکات پیدا ہوں. اور اذان کس کے نام سے شروع ہو رہی ہے؟ لفظ اللہ سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے وہاں عقلی لحاظ سے بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا نام تو آ رہا ہے. اس لیے اللہ کا نام جب آ رہا ہے تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ کے نام سے پہلے بسم، بے، سین، میم، ان کو آپ پہلے اضافہ کر رہے ہیں. تو یہاں تو پہلے ہی اللہ کے نام سے اذان شروع ہو رہی ہے، تو اللہ کا نام شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے. ضابطے کے لحاظ سے بھی ضرورت نہیں اور حکم کے لحاظ سے بھی. تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید میں سورۃ نمل میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آیت کے جز کے طور پر بیان فرمایا ہے، لیکن ہر سورت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہر سورت کی آیت نہیں، لیکن یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 نام اپنے بیان فرمائے ہیں. اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. انسان کی زندگی پہ آپ غور فرمائیں کہ اس کی 3 کیفیات ہیں. پہلی کیفیت ہے اس کا وجود، کہ انسان کا وجود ہونا اور انسان کا اشرف المخلوقات ہونا. یہ کس کا احسان ہے، کس کا کرم ہے؟ اللہ ہے، کہ اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے، کہ یعنی سب کو وجود دینے والا وہی ہے اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں. اس کے بعد انسان کی یہ زندگی کون سی ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں انسان محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، کہ انسان دنیا کے وسائل کے لحاظ سے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے.
انسانی زندگی میں انسان کی ضروریات دو ہیں. ایک ضرورت وہ ہے جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، ایک ضرورت وہ ہے جس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے. کہ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے؟ دنیا میں انسان آیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے. دیکھیے یہاں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ مزید جو ہے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب ہو جائے. حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تبع تابعی ہیں، قرآن مجید کے بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے محدث فقیہ اور قاری ہیں. حضرت کا انتقال ہونے لگا. جب انتقال ہونے لگا تو ان کی وفات کے وقت ان کی حقیقی ہمشیرہ ان کے سرہانے آ کے کھڑی ہوئی اور رونے لگی کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بہن کیوں روتی ہے؟ دنیا سے سب نے جانا ہے، کہ دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، جو بھی آیا ہے دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں قیام نہیں رہا تو پھر اور کون ہے جو دنیا میں جس کا قیام ہوگا، جو دنیا کے اندر رہے گا؟ تو لہٰذا سب نے دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے. اس نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، میں جانے کی وجہ سے نہیں رو رہی، جدائی کا غم نہیں ہے، مجھے اور احساس ہے جس وجہ سے میں رو رہی ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ یہاں دیکھیں اس زمانے کے اندر عورتوں کو بھی کتنا احساس تھا، آج ہم مرد حضرات کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کہا کہ مجھے احساس یہ ہے کہ یہ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، ہر آدمی دنیا کے اندر آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے آتا ہے. اور جب دنیا سے انسان جا رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ جو مہلت اس کی تھی آخرت بنانے کی وہ مدت ختم ہو گئی. آپ اس مدت کو ختم کر کے یہاں دنیا سے جا رہے ہیں، معلوم نہیں آپ اپنی آخرت بنا کر جا رہے ہیں یا اپنی آخرت بگاڑ کے جا رہے ہیں. مجھے تو فکر اس بات کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ موت کا وقت ہے، اس لیے اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے، تم میری ہمشیرہ ہو اور تمہاری دل رنجیدگی کو میں نے تمہارے دل کی رنجش کو دور کرنا ہے، اس لیے تمہیں میں راز کی بات بتلا رہا ہوں. راز کی بات یہ ہے کہ میرا یہاں انتقال ہو رہا ہے. بحمداللہ اس زندگی کے اندر میں نے 24,000 بار قرآن مجید مکمل کیا ہے. مجھے اپنے رب کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اپنے کلام سے اس وابستگی کی وجہ سے وہ مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے گا. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے. یہاں اس کو دنیا کے اسباب اور وسائل بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہدایت بھی چاہیے، رہنمائی بھی چاہیے کہ اپنی آخرت کس طرح سے بنائے. تو اس کے لیے لفظ رحمان استعمال ہوا کہ رحمان وہ جس کی رحمت عام ہے، کافر پہ بھی آ رہی ہے، ایمان والے پہ بھی آ رہی ہے، سب کو راستہ آخرت کا صراط مستقیم کا وہ بتلا رہا ہے. دنیا کے اسباب اور ذرائع بھی سب کو عطا فرما رہا ہے اور آخرت کی رہنمائی بھی سب کے لیے کر رہا ہے. اس کے بعد تیسری کیفیت وہ ہے یہاں سے دنیا سے جانا. جب دنیا سے جاتا ہے آگے برزخ ہے اور قیامت ہے اور آخرت ہے. اب اس کے لیے فرمایا کہ کیا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی رحمانیت کی قدر کی ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں اس کو عطا کی جائیں، اس کو انعامات دیے جائیں، اس پہ انعامات کی بارش ہو. تو اس کے لیے لفظ رحیم فرمایا کہ رحیم وہ ہے جس کی رحمت نہایت خاص ہے اور یہ خواص پہ یہ رحمت نازل ہوتی ہے. تو لہٰذا رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. تو انسان کی زندگی کا تعلق دنیا سے، انسان کی زندگی کا تعلق وجود سے، انسان دنیا کا تعلق دنیا سے، انسان کی زندگی کا تعلق آخرت سے. تو یہاں 3 لفظ بیان فرما کے فرما دیا کہ اے انسان تیرا وجود بھی اللہ کے احسان کی وجہ سے ہے. دنیا کے اندر جو تیری زندگی گزر رہی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے گزر رہی ہے اور آخرت کی طلب تو چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت ہی سے اس طلب کو تم حاصل، یہ تیری طلب پوری ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آخرت تو اللہ کی رحمت سے ہے. تو لہٰذا اللہ ہی سے وابستگی چاہیے دنیا کے اندر بھی اور اللہ ہی سے امیدیں رکھنی چاہیے آخرت کی بھی. دنیا کی امید بھی اللہ سے، آخرت کی امید بھی اللہ سے. تعلق کس کے ساتھ؟ تعلق اللہ کے ساتھ. اب اس تعلق کی صورتیں کیا ہوں گی اس تفصیل کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل جو ہے وہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے
کہ ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے کیا کیا سیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تلاوت کے طریقے کے حوالے سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں 3 ہیں، چھوٹی مقدار ہے، درمیانی مقدار ہے، لمبی مقدار ہے۔ چھوٹی مقدار کی کل ہم نے مشق کی تھی کہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں، انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت، اور آواز کو ایک ساتھ شروع کریں۔ پہلے پورے کے آدھے حصے تک جو آواز ادا ہوگی یہ چھوٹی مقدار کی آواز ہوگی، با، بی، بو، لا، لی، لو۔ اب یہ ہے کہ اسی آواز کو آپ 2 گنا کر دیں، تو انگوٹھے کی نوک کو پہلے پورے کے جوڑ تک لے جائیں، یہاں تک جو آواز ادا ہوگی وہ درمیانی مقدار کی ادا ہوگی۔ تو میں یہ درمیانی مقدار کی آواز ادا کرنے لگا ہوں، با، بی، بو، تا، تی، تو، دا، دی، دو، سا، سی، سو، لا، لی، لو، ما۔ اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، احتیاط فرمائیں گے، ما، می، مو، نا، اس کو نا نہیں پڑھیں گے، نا، نی، نو، ہا، ہی، ہو۔ تو یہ درمیانی مقدار میں ادا کریں گے۔ تیسری مقدار ہے لمبی مقدار، یہ انگوٹھے کی نوک پوری انگلی کے آخر تک لے جائیں گے تو مقدار لمبی ہوگی۔ اب میں لمبی مقدار میں ادا کر رہا ہوں، با، بی، بو، تا، تی، تو، دا، دی، دو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو۔ تو یہ 3 مقداریں ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کے ساتھ دوسری بات جو ہم سیکھ رہے تھے وہ ہے کہ اسلامی عقائد کا سیکھنا۔ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ انسان کی نجات کی اساس ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایمان ہے کہ وہ خبر یا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر کسی شک و شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کی ضد ہے کفر، اور کفر کی جو مختلف شکلیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کفر کی ایک شکل یہ ہے انکار، وہ باتیں جن کا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ سب باتوں کا انکار ضروری نہیں، ایک بات کا انکار بھی، یہ بھی کفر ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نہیں ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نہیں ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نہیں ہے، قرآن مجید اصل حالت میں ہے، نہیں ہے، فرشتوں کا وجود ہے، نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے۔ کس بات کا؟ ایمان مفصل کے اندر وہ ساری باتیں خلاصے کے طور پر بیان فرما دی۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان، و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخری دن پر، اس کائنات کے فنا ہونے پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ تو یہ ساری باتیں ایمان کا خلاصہ ہیں۔ ان میں سے کسی بات کا انکار کریں گے یا ان میں سے کسی بات کے کسی جز کا انکار کریں گے تو بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ ہے کفر۔ کون سا کفر ہے؟ انکار کا کفر ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ جو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ کفر جو ہے وہ سکوت کا کفر ہے۔ سکوت خاموشی کو کہتے ہیں کہ جی آپ مانتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، اجی کیا معلوم، جائیں گے تو پتہ چلے گا۔
اب جب پتہ تو چلے گا آپ کافر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کیفیت کے اندر ماننا کہ نہ اقرار نہ انکار، تو اس کو سکوت کہتے ہیں. یہ بھی کفر ہے. جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان کا قطعی طور پر اظہار کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا. پھر کفر کی ایک صورت اور ہے. کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ دل کے اندر کفر ہے اور زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے. اب یہ جو ہے یہ کفر نفاق ہے. یہ کفر نفاق دو قسم کا ہے. ایک ہے کہ الفاظ وہی استعمال کریں جو ایمان والے استعمال کرتے ہیں، یہ نفاق ہے. اور کفر نفاق کی جو سنگین شکل ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ ذرا ہیر پھیر کے استعمال کریں، جو سمجھنے والا ہو وہ سمجھے، عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، تو یہ کفر تقیہ ہے. تو کفر تقیہ جو ہے یہ نفاق منافقت کی انتہائی شکل ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت سے حضرات یہ بات پہلے بھی سن چکے ہیں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، ایک آدمی سے آپ نے کہا یہ قرآن مجید ہے، یہ اصل حالت میں ہے، یہ مانتے ہو کہ اصل حالت میں ہے؟ جی ہاں، یہ میں مانتا ہوں. دل سے نہیں مانتا لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں. یہ کفر نفاق ہے. دوسرا انداز، آپ مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے؟ حضرت آپ بھی عجیب بات کرتے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. اب وہ الٹا مجھے سمجھا رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ذمہ داری لے وہ پوری نہ ہو، لہٰذا ساری دنیا مل جائے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن پھر بھی قرآن کا ایک نہ ایک نسخہ اس حالت میں ضرور موجود رہے گا. اب میں خوش ہو گیا، آپ بھی خوش ہو گئے. واہ کیا نکتے کی بات کی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ جتنے آپ کے قرآن ہیں یہ سارے اصل حالت میں نہیں، اصل حالت میں ایک ہی قرآن کا نسخہ ہے جو ہمارے امام کے پاس غار کے اندر موجود ہے. اب اس نے یہ بات کی ہے. کون سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا جو صاحب بصیرت ہے، ان کے عقائد کو جان. اب یہ کفر ہے، یہ کفر تقیہ ہے. ایسے ہی میں نے اس کی ایک مثال گزارش کی تھی کہ سیوال کے اندر ایک پروگرام تھا، کافی پرانی بات ہے. تو اس پروگرام کے اندر شمولیت تھی، اور اس پروگرام میں جو حاضری تھی وہ بھی جج حضرات کی تھی، وکلاء تھے، پروفیسر حضرات تھے، پڑھا لکھا طبقہ تھا، سرکاری افسران تھے، انتظامیہ تھی، یونیورسٹی کالج کے حضرات تھے، اور دیگر کچھ تاجر حضرات بھی تھے. صدارت بھی ایک وزیر صاحب کی تھی، اور جو میزبان تھا وہ بہت بڑا وہاں کا ایک آدمی تھا، اس کی طرف سے یہ پروگرام تھا، اور داخلہ بھی کارڈ کے ذریعے سے تھا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ نے آ کے وہاں بیان کرنا ہے. تو 2 محرم کو وہ پروگرام تھا، یوم فاروق اور یوم حسین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، کہ دونوں کا پروگرام اکٹھا کیا جا رہا ہے. مجھے رابطہ کیا. اتفاق کی بات ہے کہ میں نے معذرت کر دی کہ میں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا. بہرحال انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا. ماشاءاللہ راستہ یہ اختیار کیا کہ ملتان میں حضرت سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو انہوں نے مدعو کیا. انہوں نے وقت دے دیا تو انہوں نے کہا میرا نام حضرت، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کے ان سے تعلقات ہیں، آپ ان کو بھی اگر ساتھ لے ہیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو میرے گھر کی بات ہے. لہٰذا انہوں نے وعدہ فرما لیا. تو حضرت شاہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. حضرت میں نے ایسے وعدہ کیا. میں نے کہا حضرت میں تو انکار کر چکا تھا. بہرحال اگر آپ نے وعدہ فرما لیا ہے تو میرا مطلب جو مصروفیات ہے پھر میں اس کو آگے پیچھے کرتا ہوں. آپ کی بات تو اب میں قائم رکھنا اس کو میری ذمہ داری ہے. تو میں وہاں حاضر ہوا. جو بات مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 65 علماء کرام اس جگہ پہ مدعو تھے. تمام مسالک کے علماء انہوں نے بلائے ہوئے تھے، اور باقی جو حضرات تھے جو میں نے بتایا اس انداز سے دعوت دی گئی تھی. حاضرین بھرپور انداز میں تشریف فرما تھے، اور مہمان خصوصی جن کا سب سے آخر میں بیان تھا، خصوصی بیان تھا، وہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تھے، ان کا بیان تھا، اور صدارت ایک وزیر صاحب کی تھی. مجھ سے پہلے حضرت شاہ صاحب کو، کفیل صاحب کو بیان کے لیے بلایا گیا. بیان سے چند افراد کا تھا، مدعوین علماء حضرات کی جماعت تھی، لیکن بیان چند افراد کا تھا. اس وقت ایک شوشہ پیدا ہوا. اس شوشے کو آپ حضرات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ حضرات آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ضرور جنتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اصحاب الجنہ اصحاب النار. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں، اصحاب جو ہیں وہ جہنمی ہیں، اور اصحاب جو ہے جہنمی ہیں. جب صحابہ کرام کے بارے میں
قرآن یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں؟ یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا. یہاں بھی بہت سے حضرات کو اس طریقے سے جو ہے وہ غلط فہمی مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی. بعض نے رابطہ کیا، پھر اللہ نے جو ہے وہ ان کے لیے تو اصلاح کا ذریعہ بنا دیا. اور وہاں شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال آیا تو حضرت شاہ صاحب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمایا. انہوں نے صرف 10 منٹ گفتگو کی اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو سارے کے سارے جنتی ہیں، اور جو ان سے بغض رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. تو 10 منٹ گفتگو کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا جو وقت ہے بقایا بیان کا وہ پروفیسر صاحب کو دے رہا ہوں، تو وہ مزید گفتگو فرمائیں گے. اس کے بعد مجھے بلایا گیا. جب مجھے بلایا گیا تو میزبان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے سوچا سمجھا بھی نہیں ہے، تو نے کس آدمی کو بلا لیا؟ یہ تو ایسی باتیں کرے گا، تیرے لیے تو پریشانی. سارا تو نے عملہ بھی بلا رکھا ہے، عدلیہ کو بلا رکھا ہے، اور انتظامیہ کو بلا رکھا ہے، پروفیسروں کو بلا رکھا ہے. اب جناب وہ احساس ان کو ہوا. جب احساس ہوا تو تیزی کے ساتھ جیسے میرا اعلان ہوا تو میں آ کے کرسی پہ بیٹھا ہی تھا، ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی تھی کہ فوراً جو تھے وہ میزبان جو تھے وہ تشریف لے، انہوں نے مائک سنبھال لی. اب مائک جو سنبھالا تو ہمارے ہاں سرائکے میں کہتے ہیں نا، دھیا منہ کر تنواں کن کر. تو اب مزہ ہے کہ یہ تو نہیں کہا، مجھ سے تو نہیں کہا، اب عوام سے خطاب فرما رہے ہیں، تو سنا مجھے رہے. کہنے کے بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کا ادب احترام جو ہے یہ لازم ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کا ادب احترام کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کریں کہ وہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. ان کے عام ذاکر ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو میں نہیں کہتا، لیکن ان کے جو مجتہدین ہیں وہ بے ادبی نہیں کرتے، ان کے بارے میں غلط فہمی ان ذاکروں نے پیدا کر رکھی ہے. آج میری ملاقات، یہ ان کی بات ہے کہ آج میری ملاقات ایک بہت بڑے مجتہد سے ہوئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے ادبی کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت کس نے آپ کو کہہ دیا؟ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے ادبی کرے ہم اس کو حرامی کہتے ہیں. اب دیکھیں حضرت، اس نے اتنی بڑی قسم کھائی. کون آپ نے حرامی؟ جو حرامی ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حرامی نہیں کہتا. خدا یہ کہ اتنا بڑا مجتہد کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں، تو اپنے آپ کا کوئی گالی دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کے بارے میں غلط فہمی دور کر لیں کہ وہ لوگ بے ادبی نہیں کرتے. یہ کہہ کے اپنی طرف سے وہ کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اشارہ فرما دیا، اور سمجھا کے پیچھے تشریف لے گئے. وہ سمجھا کے جب پیچھے تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب پیچھے گئے تو مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکات سنا لیا، اللہ ان کو جزائے خیر فرمایا. اس کو بلایا، حضرت نے اس کو بلایا، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے پروفیسر صاحب کا ایک مزاج ہے کہ وہ جہاں بیان فرماتے ہیں 2 باتیں قبول نہیں کرتے. ایک تو پرچی قبول نہیں کرتے وقت کی، کہ جی آپ کے باقی 15 منٹ رہ گئے، باقی 20 منٹ رہ گئے، تو وہ فوری طور پہ جب بھی پرچی آئے گی وہ اسی وقت آخر دعوانا پڑھ لیں گے، 1 منٹ بھی نہیں لیں گے، اور اس کے بعد آئندہ اس پروگرام میں کبھی شریک نہیں ہوں گے. اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ یہ نہیں سنتے کہ یہ آپ نے کہنا تھا، یہ آپ نے نہیں کہنا تھا. جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا میں تمہیں ایک بات بتلا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو پرچی دے دی، درمیان میں کوئی بات تمہیں محسوس ہوئی اور تم نے پرچی دے دی اور انہوں نے بیان ختم کر دیا، تو آئندہ تمہارے بیان میں نہیں آئیں گے. تم کہو گے کہ نہیں آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا، وہ تو بات کی بات ہے. اگر انہوں نے بیان اپنا ختم کر دیا، میں بتلا رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کروں گا، میں بھی واپس چلے جاؤں گا. لہٰذا میں واپس چلے جاؤں گا. یہ شکوہ نہ کرنا، مجھے کرایہ بھی نہیں چاہیے، آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں چاہیے، میں اپنے خرچے پہ واپس چلے جاؤں گا. تو لہٰذا میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ اطمینان سے بیٹھ کر سنو ان کی بات کو. میرا جو موضوع تھا وہ عقیدہ امامت تھا. بہرحال اب مجھے نہیں معلوم کہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب نے یہ بات فرمائی، یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا. بعض حضرات نے یہ مجھے بہت بعد میں بتلایا کہ حضرت ایسی گفتگو جو ہوئی تھی. بہرحال میں نے اپنی گفتگو شروع کی تو آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے
کہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ اصحاب الجنہ اصحاب النار، کہ صحابہ کرام ہم سب کے سب اصحاب الجنہ ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے اصحاب النار ہیں۔ تو میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اصحاب الجنہ اصحاب النار، عربی قواعد کے لحاظ سے معنی نہیں بن رہے ہیں، لیکن کیونکہ عام آدمی عربی نہیں جانتا اس لیے غلط فہمی پیدا کر دیتے کہ اصحاب کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اصحاب جمع ہے، اس کا واحد ہے صاحب۔ صاحب عربی زبان میں اس ساتھی کو کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو۔ اصحاب الجنہ کے معنی ہیں جنت کے ساتھی، وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، جنت سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ یہ صحابہ کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ اصحاب النار کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، جہنم سے کبھی نکلیں گے نہیں، کافر اور مشرک جو جہنم سے کبھی نہیں، ان کو اصحاب النار کہا ہے۔ یہ جہنم کے ایسے ساتھی ہیں جو جہنم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو اس سے صحابہ کرام کا تعلق نہ اصحاب الجنہ سے ہے نہ اصحاب النار سے ہے۔ میں اور آپ اگر اصحاب الجنہ ہو جائیں تو ہماری خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ صحابہ کرام جو ہم کون ہیں؟ وہ اصحاب الجنہ نہیں ہیں، وہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں، دنیا میں نبی علیہ السلام کے طریقے سے جدا نہیں ہوئے، آخرت میں نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا جسم اطہر کہاں ہوگا؟ عرش عظیم بھی حضرت کے قدموں کے نیچے ہے، اور عرش عظیم جنت الفردوس کی چھت ہے۔ جنت الفردوس جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے، اس کی چھت عرش عظیم ہے۔ تو عرش عظیم بھی حضرت کے پاؤں کے قدموں کے حضرت کے قدموں کے نیچے ہے، تو حضرت کا مقام کہاں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے مکانات کو یوں دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، لہذا ان کا مقام تو کہاں ہوگا؟ وہ جہاں نبی علیہ السلام ہوں گے وہاں یہ حضرات حضرت کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو لہذا یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات گزارش کر کے پھر میں دوسری بات کی، میں نے کہا حضرت شیخ صاحب نے جس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ ان کے مجتہد نے کہا کہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں، حضرت کو تقیہ ان کا معلوم نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، تقیہ ہے، اور اس تقیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جہانگیر جو مغلیہ خاندان کا حکمران گزرا ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی بیوی نور جہاں تھی۔ نور جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے مذہب سے تعلق رکھتی تھی، ایران کی تھی۔ تو اس زمانے میں صورتحال معلوم نہیں ہوئی، عقائد سامنے نہیں آئے، تو جہانگیر کی باہر شادی ہوئی۔ جہانگیر پہلے ڈھیلے ڈھالے عقیدے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقائد کی پختگی عطا فرمائی۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات کی وجہ سے اللہ نے عقیدہ درست فرمایا۔ نور جہاں نے اپنی اثرات کا استعمال کیا تو شوستری ان کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا محقق، بہت بڑا مصنف ہے، اس کو ایران سے بلوایا، اور جہانگیر سے ہر بات وہ منواتی تھی، اس انداز سے بات منواتی تھی کہ جب جہانگیر صبح اپنے دربار میں آتا تھا تو یہ اس کے ساتھ آتی تھی اور پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی۔ پردہ اس زمانے میں کیا جاتا تھا، پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی، اور جو فیصلہ یہ نور جہاں کرتی تھی، جہانگیر اسی فیصلے کو جو ہے وہ آگے بیان کرتا تھا۔ سب لوگوں کے علم میں تھی یہ بات۔ اس نے کہا کہ یہ اپنا جو اس کا شوستری تھا، ایران کا بہت بڑا عالم، اس نے کہا جس کو آپ قاضی بھی بنائیں اور اس کو شاہی محل میں رہائش بھی دیں۔ اس نے ایسا کر لیا، جہانگیر نے ایسا کیا، لیکن جہانگیر حساس تھا مذہب کے بارے میں، بعد میں حساس ہوا۔ اس نے مختلف جو تھے وہ جاسوس رکھے ہوئے تھے جو خدمت گزار کی حیثیت سے تھے۔ اس نے اس کے لیے بھی ایک جاسوس مقرر کیا تھا، صفائی کے لحاظ سے پڑھا لکھا آدمی تھا، پھر صفائی کے نام پہ وہ اس کی جاسوسی کرتا تھا۔ اور جہانگیر کا طریقہ کار یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ خاص ایک کمرے میں آ کے بیٹھتا تھا، اور جو اس نے یہ حضرات پڑھے لکھے افراد جو جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے، ان کو باری باری بلاتا تھا، ان سے رپورٹیں لیتا تھا نگرانی کے حوالے سے، پھر اس کے مطابق قدم اٹھاتا تھا۔ جو صاحب تصنیف ہوئی، اس نے اپنی کتابیں بھی لکھی، صحابہ کرام کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ بھی اس نے استعمال کیے۔ تو اس کا جو نگران مقرر تھا اس نے آ کے صبح بتایا، اس نے کہا کہ رات اس نے ایک نظم کہی ہے
اور اس نظم میں اس نے یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اب دیکھیں یہاں تک کیا اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، نظم پڑھی ہے اس نے، اس نظم کے ایک شعر یہ ہے، اس نے شعر بھی سنا کہ عمر میں کیا کروں کہ میں تجھ سے بیزار ہوں لیکن تجھ سے نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ اب عام لحاظ سے کیا عمر زندگی کو کہا ہے، اور یہاں اشارہ کیا ہے کہ عمر ہے۔ یہاں ایک صاحب کا انتقال ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ پہلے اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس مذہب تعلق رکھتے تھے، بوڑھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ادھر متوجہ کیا، صبح کے درس میں باقاعدہ آنے لگے، اللہ نے عقیدہ پختہ کر دیا، اس کے بعد الحمدللہ نماز بھی مسجد راوی والی میں پڑھتے رہے، عقائد کی اصلاح ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے، جب ضرورت آگے کہیں آئے گی بات تو بیان کروں گا، اس وقت آپ کو مزید زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو لہٰذا انہوں نے مجھے ایک دن یہاں بتایا، کہنا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا تقیہ کس انداز کا ہوتا ہے، میں تو اندر کا آدمی ہوں۔ کہنے لگے کہ جناب ہمارے ہاں ایک پروگرام تھا، یہاں پاگیٹ اندر ایک پروگرام تھا، ان کی مجلس تھی، کراچی کا ایک بہت بڑا مجتہد ان کا آیا ہوا تھا۔ کہنے لگے وہ آیا تو اس نے آ کے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بات اس کی جو ہو گئی، اس نے کہا کہ میں مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری واپسی کا وقت ہو گیا ہے، میری واپسی کا وقت ہو گیا ہے، اور اگر عمر نے وفا کی تو آئندہ سال میں حاضر ہو کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ عمر نے کس سے وفا کی ہے جو میں اس سے وفا کی امید رکھوں؟ اب اس پروگرام میں مجلس کے اندر سنیوں کا بھی بہت سے حضرات مدعو تھے، میں بھی مدعو تھا، لیکن میں الحمدللہ اپنے مزاج میں سے گیا نہیں، وہ یہ بھی مدعو کیا ہوا تھا، دیگر حضرات مدعو تھے۔ کہنے کہ یہ سنی حضرات جتنے بیٹھے تھے یہ خاموش بیٹھے رہے، یہ نہیں سمجھے، لیکن ہم جو اس مذہب والے تھے ہم نے 10 منٹ تک نعرے لگائے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اگر عمر نے وفا کی، عمر نے کس سے وفا کی ہے، تو یہ عمر تو زندگی سمجھی جا رہی تھی، اور وہ عمر کون مراد لے رہا تھا؟ وہی بات اس نے کہی جو ان کا بڑا عالم صاحب تصنیف تھا، کہ اس نے جو شعر پڑھا اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ اے عمر میں تجھ سے بیزار ہوں لیکن کیا کروں گا، میں تجھ سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس نے یہ شعر بیان کیا، جہانگیر نے کہا کہ اب یہ شعر کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہانگیر جو ہے صبح جس وقت دربار میں آتا تھا اس سے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، اس وقت ایک اوقات تو نہیں تھے، گھنٹوں کے ٹائم تو نہیں ہوتے تھے، بہرحال اوقات کا اور نظام تھا، اس نظام کے تحت وہ دربار میں آیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لایا، یہاں کے بیٹھا۔ جس وقت معلوم ہوا کہ جہانگیر بادشاہ دربار میں آ گیا ہے، اب ظاہر ہے جس درباری کو پتہ چلا کہ جہانگیر آ گیا ہے تو جس حالت میں بھی تھا وہ پہنچا، تو لہٰذا وہ سارے کے سارے پہنچے، آ کے بیٹھے، تو اس نے کہا اس شاعر کا کہ اس شاعر کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، تو اس نے جہانگیر نے کہا کہ مجھے اشتیاق ہو رہا ہے، آپ اپنا کوئی مجھے تازہ کلام سنائیں۔ اس نے اپنا ایک کلام سنا دیا، جب کلام سنایا، اور جہانگیر کا مزاج تھا کہ جس سے کلام سنتا تھا، اشعار سنتا تھا، اشعار پسند آتے تھے، تو جب خوش ہوتا تھا تو کہہ دیتا تھا اس کو سونے میں تول دو، اس کو ہیروں میں تول دو۔ اب وہ خوش تھا کہ آج میں کہیں نہ کہیں تل جاؤں گا، ویسے اس کو تلنے کا ٹائم تو آ ہی گیا تھا، تو لہٰذا جہانگیر نے شعر کہا کہ نہیں، یہ جو آپ اشعار سنا رہے ہیں یہ پرانے اشعار ہیں، کوئی نیا شعر سنو۔ اس نے ایک اور اپنی نظم سنا دی، کہا کہ نہیں اس سے بھی پرانا پن معلوم ہو رہا ہے، کوئی نئی سناؤ۔ اب اس کو کچھ شک پڑا، اس نے کہا وہ کلام سنو نا جو رات آپ نے کہا ہے۔ اب اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے فوراً کہا، حکم دیا کہ ایک کڑھا لاؤ، تیل لاؤ، ایندھن لاؤ، لکڑی لاؤ۔ کہا کہ یہ آگ، اب اندازہ ہو گیا کہ اس کو اس میں ڈالے جانے کا حکم ہونا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں کو پتہ چلا، وہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی۔ نور جہاں نے کہا کہ شہنشاہ معظم، اس محبت کی قسم ہے جو آپ کو مجھ سے ہے، کہ آپ ہر جگہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے نور جہاں سے محبت ہے، میں اس محبت کی قسم دے رہی ہوں کہ اس کی جان بخشی فرما دیں۔ یہاں جہانگیر نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے میری محبوبہ، میں نے تجھے دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ یہاں معاملہ ایمان کا ہے، لہٰذا اس کے بعد اس نے وہ آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد کڑھا میں تیل ڈالا،
اور کہا کہ تو عمر سے بیزار ہے نا، جان چھڑانا چاہتا ہے، تیری جان نہیں چھوٹ رہی، میں نے جو عمر سے جان تیری چھڑا دی، کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کے اندر ڈال دو۔ اس کو یہ لوگ آج بھی اپنا شہید ثالث کہتے ہیں، شہید اول حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، اور شہید ثالث اپنا اس کو مانتے ہیں، اور اس کے نام سے اپنا جشن بھی مناتے ہیں، فنکشن بھی کرتے ہیں، اور اہل سنت کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تقیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا وہاں سہیوال میں، اس جگہ پہ میں نے واقعہ بھی بیان کیا، میں نے کہا یہ ہے ان کا تقیہ، اب یہاں دیکھیں تقیہ کیا ہے۔ جس پر مجتہد نے کہا کہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں، آپ کا ذہن کہاں گیا؟ آپ کا ذہن وہاں گیا کہ یہ حرامی اس کو کہتے ہیں ہم جو زنا سے پیدا ہوا ہے، اور حرامی اس کو بھی کہتے ہیں جو سور کے گوشت کو حرام نہ سمجھے، حلال سمجھ کے اشتیاق سے کھائے، اس کو بھی حرامی کہتے ہیں۔ تو آپ کا ذہن زنا کی طرف گیا اور سور کی طرف گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی مسجد کو مسجد حرام کہا، کہ یہ بیت اللہ کی جو مسجد ہے یہ بھی ایسے حرام ہے جیسے زنا حرام ہے؟ یہ مسجد ایسے حرام ہے جیسے سور حرام ہے؟ نہیں، یہاں حرام کے معنی ہے کہ وہ جس کی بے حرمتی برداشت نہ ہو، کہ انتہائی عزت اور اکرام والا، یہاں حرام کے معنی انتہائی عزت اکرام والا ہے۔ آپ وہ حرام سمجھتے رہے، وہ یہ حرام کہہ رہا تھا کہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بے ادبی اور گستاخی کرے ہمارے نزدیک وہ انتہائی قابل احترام ہے۔ میں نے کہا یہ ہے تقیہ۔ تو یہ تقیہ ہے کہ عام انداز میں بات نہیں، ہیر پھیر کے انداز سے بات کہی جائے گی، یہ تقیہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر تو الحمدللہ فضا جو مجمع کی تھی، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ فضا کیسی بنی ہوگی، پھر کیسے نعرے لگتے رہے کافی دیر تک۔ بہرحال میں یہ بات گزارش کرتا، جب میں یہ باتیں کرنے کے بعد اپنا جو موضوع تھا بیان کا، اس کو پھر میں نے عقیدہ امامت پہ گفتگو کی، اور عقیدہ امامت کے حوالے سے بتایا کہ یہ ختم نبوت کا انکار بھی ہے اور یہ کفر بھی ہے۔ اس سے سب فارغ ہوا تو مجھے واپسی تھی، جلدی تھی، مجھے آنا تھا، پروگرام ابھی چلنا تھا، تو میں آیا تو میں نے میزبان مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، تو میں نے میزبان سے کہا، میں نے کہا جی جو بات میں نے بیان کی ہے اس پہ مجھے معذرت کی ضرورت نہیں، کہ یہ میرا فریضہ تھا، ایمانی تقاضا تھا کہ میں اس کو بیان کرتا، لیکن میں نے بار بار آپ کو جو مخاطب کیا کہ جناب شیخ صاحب توجہ فرمائیں، جناب شیخ صاحب توجہ فرمائیں، اگر آپ نے اس انداز گفتگو میں کوئی اپنی توہین محسوس کی ہو اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ساری زندگی گزر گئی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اب جا کے ہمیں معلوم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ذریعہ بنایا آپ کی آمد کا، وگرنہ آپ تو انکار کر چکے تھے، تو اللہ نے ذریعہ بنایا اور ہمارا ذہن کھلا۔ ابھی وہ مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ صدارت کی سیٹ پہ جو بیٹھے تھے وزیر صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، وہ بھی وہاں کے میرے پاس آ گئے، کہنے کہ حضرت صرف یہی آپ کے ممنون احسان نہیں، ہم بھی آپ کے ممنون احسان ہیں، آج تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس انداز کا ان کا نظریہ ہے اور عقیدہ کیا ہے، ہم تو غلط فہمیوں میں مبتلا تھے، اللہ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارا ذہن کھول دیا۔ تو بہرحال میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک کفر یہ ہے کہ دل میں کفر ہے، زبان سے اظہار ہو رہا ہے ایمان کا، یہ نفاق ہے اور اس کی سنگین صورت تقیہ ہے۔ پھر ایک کفر یہ ہے کہ جس کو کفر الہاد کہتے ہیں، کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ نہیں، معنی کو بدل کر ماننا، یہ الہاد ہے۔ جیسے کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا شاید آپ کے سامنے کہ جی صلاۃ کے معنی نماز یہ مولویوں نے بنائے ہیں، صلاۃ کے معنی انسانی خدمت کے، تو صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہی مفہوم لیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لیا، تو اس مفہوم کو آپ اختیار کریں گے، یا پھر قرآن مجید میں یہ مثالیں آگے بھی آئیں گی، تو اس کو کفر الہاد کہتے ہیں۔ پھر ہے کفر ارتیاب، کہ ماننا مگر شک اور شبہوں کے ساتھ ماننا، ڈھیلا ڈھالا ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں کہ ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مضبوطی سے جم جانا، تو لہذا اگر ڈھیلا ڈھالا ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دل سے سچ مانیں گے، پھر زبان سے اقرار کریں گے۔ پھر یہاں ایک بات کا خیال فرمائیں کہ تین کفر اور ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ایک تو واضح ہے، جس کو تو سب مانتے ہیں، کفر ارتداد ہے، کہ پہلے مانتا ہے پھر اس نے ماننے سے انکار کر دیا، ایک ارتداد یہ ہے۔ ایک ارتداد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ
کافرانہ ہے، لیکن کافرانہ عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام پر ہیں، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اس کا نبی ہونا اسلامی عقیدہ ہے، جو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، حالانکہ ان کا عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام جو ہیں یہ معصوم بھی ہیں اور یہ ما کان و ما یکون کی خبر بھی رکھتے ہیں اور ان پہ وحی بھی آتی ہے، اب یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، ختم انکار ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن کہتے ہیں نہیں جی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کو ارتداد غصبی کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ بڑا سنگین کفر ہے۔ لیکن دو کفر ایسے ہیں کہ جو ہمیں عام طور پر احساس نہیں ہے، ان کے بارے میں عرض کر دوں۔ ایک ہے کفر استہزاء، ایک ہے کفر مفاد۔ کہ کفر مفاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیاوی مفاد کے لیے ان کے مذہب کا کہیں ظاہر کر دیں۔ اگر جان بچانے کے لیے ظاہر کر دیں تو پھر کفر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو، یہ بات آگے قرآن مجید میں آئے گی، اگر آپ نے کچھ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کسی ملک کا دورہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کر دیا، اگرچہ آپ انتہائی پختہ ہیں ایمان میں، لیکن اس مفاد کے لیے کافر ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ کافر ہو جائیں گے، لہذا دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ ایمان لانا پڑے گا۔ اور دوسرا کفر استہزاء ہے کہ مذاق اڑانا۔ اب مذاق اڑانا کس کے لیے؟ فرض کا مذاق اڑانا، واجب کو نہیں، عام چیز کا۔ ایک آدمی مسواک کر رہا ہے، اب آپ نے کہہ دیا یہ کیا ڈنڈا لے کے منہ میں پھیر رہا ہے، حالانکہ یہ مذاق میں ہم تو مذاق میں باتیں کر رہے ہیں، اس سے بھی کفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک شریعت کی کوئی بات ایسی ہے اگر اس کا مذاق اڑائیں گے تو ایمان چلا جائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور قدم قدم پر اس پہ اجتناب کریں۔ اور اس لیے فرمایا کہ صبح و شام کلمہ شہادت جو ہے پڑھتے رہیں، تاکہ کہیں غلط فہمی میں کوئی بات منہ سے غلطی سے نکل گئی ہو تو ساتھ ساتھ اس کی جو ہے اصلاح ہو جائے، تصحیح ہو جائے۔ اپنے آپ کو ان سے بچانا بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی فرمانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من الخاسرین ولا تجعلنا من الخائبین۔ اللہم اجعلنا من الفائزین واجعلنا من المفلحین۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین۔ اللہم اجعلنا من المقربین۔ اللہم اجعلنا من المخلصین والمخلصین۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ اللہم اجعلنا من القانتین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معه۔ اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم۔ اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نجنا من القوم الظالمین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا غفار يا حليم يا ستار يا حي يا قيوم يا سميع يا عليم يا فتاح يا قدير يا رزاق يا لطيف يا وهاب يا كريم يا حنان يا منان يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده نستغفر الله وصلى الله على النبي الأمي فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا. اللهم إنا نتوسل إليك ببيتك. اللهم إنا نتوسل إليك بقرآنك. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.